وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو انٹلیکچوئل اسلام کے اس اسلامک ویوز اور نیوز پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے اسلام کی فکری قیادت اور اسلامک اوپینینز کو ان کی پوری کرسٹلائزیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر اس امت کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، ان ٹیڑھی لکیروں کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی جائے۔ اور ہم آج اس سلسلے کے پہلے پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں 3 برننگ ایشوز لے کر آیا ہوں جس کے اوپر ہم ایک ڈسکشن کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، ان کا بھی میں تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ وہ 3 ایشوز کیا ہیں؟ سب سے پہلا ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر اس وقت جو ایک ظلم کی انتہا برپا ہو چکی ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور وے آؤٹ کیا ہے اس کا۔ 30,000 سے زیادہ ہمارے مسلمان بچے، بہنیں، عورتیں، مرد شہید ہو چکے ہیں۔ واٹ از دا وے آؤٹ؟ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک شدید ٹینشن بنی ہوئی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صورتحال مزید سے مزید اسکلیٹ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ؟ اور کیا اس کا حل کیا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تیسرا ایشو میرے خیال میں جو کہ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم انڈیا کے ساتھ دوبارہ سے تجارتی تعلقات اوپن کرنا چاہتے ہیں، تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک ایکسٹریم رائٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک پوری کی پوری جو تحریک ہے اور مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ مزید سے مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ الیکشن ایئر بھی ہے انڈیا کے اندر، تو کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ اس پوری صورتحال میں ہمارے فارن منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹ، جب کشمیر کے اوپر اتنی جارحانہ پالیسی انڈیا اڈاپٹ کر چکا ہے، کیا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو انشاءاللہ ان 3 ایشوز کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہیں عمران یوسف زئی نے اور ڈاکٹر اکمل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ الحمدللہ جی۔ کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ روزے کیسے گزرے؟ جی الحمدللہ آسان ہے ویسے، آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے آگے اور بھی انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا۔ گرمی کے روزے گزر گئے ہیں، اب تو آسان ہے۔ صحیح۔ تو چلیں، آپ نے اس رمضان کے مہینے میں ٹائم نکالا اور ان ایشوز پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میرے خیال میں جو 3 ایشوز میں نے جن کے اوپر بات کی ہے، ان میں سے سب سے امپورٹنٹ، سب سے پہلے جو ایشو جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، میرے خیال میں غزہ کا ایشو ہے۔ اور غزہ کا جو یہ ایشو ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس نے پوری مسلم امت کو اس وقت گرپ کر لیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، جو تصاویر نظر آ رہی ہیں، جس طریقے سے ایک بے دردی سے ایک قتل عام ہو رہا ہے، یہ ایک بالکل ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جس میں سے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف، غزہ کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چڑھائی کر دی۔ تو عمران، آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ اس پوری سچویشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ویئر آر دا مسلم رولرز، ویئر ڈو دے اسٹینڈ آن دس ایشو؟ دیکھیے جنید، یہ جو سچویشن ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ان بیانیبل ہے، ہماری اسکرین پہ سامنے ہے، ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ 32,000 بچے، افراد شہید ہو چکے ہوئے ہیں، 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں،
میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ 16 سے 17 ہزار بچے ایسے ہیں جن کے نہ ماں بچے نہ باپ بچا ان کا. یہ سچویشن ہے اس وقت. اور پورا مسلم ورلڈ ایک جگہ پہ کھڑا ہے. ابھی جارڈن میں پروٹیسٹ ہوا ہے یہودیوں کے سفارت خانے کے سامنے. ایجپٹ جہاں پہ وہ آئرن فسٹ رول ہے سی سی کا, وہاں جرنلسٹوں نے پروٹیسٹ کیا. ترکی کے اندر لوگ کڑے ہیں. کاسابلانکا میں ابھی پروٹیسٹ ہوا ہے. پاکستان میں ڈی چوک میں لوگ, پولیس نے ان کو ڈنڈے مارے ہیں. آپ کو ہر جگہ ایک چیز نظر آ رہی ہے, the Muslim world is united. مسلم ورلڈ ایک فیلنگ, ایک ایموشن رکھتا ہے. آپ جہاں جائیں, ہمارے ڈرائنگ روموں کی یہی ڈسکشن ہے. جس سے بات کرو کہتا ہے میں اسکرول کر رہا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا. یعنی یہ سچویشن ہے کہ مسلمانوں پہ جو گزر رہی ہے ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے اس کو. اور جب آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائیں, ترکی کے ابھی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ ترکی نے جو ٹریڈ ہے وہ کتنی انکریز ہوئی ہے, اس میں ایکسپلوزیو ہیں, اس میں ویپنز ہیں جو ترکی سپلائی کر رہا ہے, جو اسرائیل کو ایگزیکٹلی اس وار کے اندر, تاکہ بم کرے لوگوں کو. اچھا, جارڈن نے پہلے ایئر برج پرووائڈ کی, اور اس کے بعد جب وہ یمن کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہوئے تو بحرین, سعودی عرب اور جارڈن سے اب لینڈ روٹ سے ویپنز جا رہے ہیں. اور پھر ان کے جو ڈرامے ہیں نا, جی ہم اوپر سے ایڈ پینک رہے ہیں. اچھا, نیچے سے بم پہنچا رہے ہو آپ ان کو, اور اوپر سے آپ جو ہے وہ 2 بوریاں پینک کے لوگوں کو بھکاری بنائے ہوئے, اور ان سے آپ بیک منگوا رہے ہو کہ یار آپ کو 2 خوراک کے پیکٹس بھجوا رہے ہیں. تو سچویشن ایسا ہے جیسے کہ اس وقت مسلم ورلڈ ایک جانب ہے جو عوام ہے, فرام انڈونیشیا ٹو موراکو, اور ایون ویسٹ کے اندر. اور ویسٹ کے اندر بھی جو سافٹ ہارٹڈ لوگ ہیں, جن کے اندر تھوڑی سی انسانیت کی رمق ہے, وہ سارے کھڑے ہیں اس غزہ کے لوگوں کے ساتھ. دوسری سائڈ پہ امریکنز, یورپینز رولرز اور مسلم رولرز, یہ تینوں ایک بلاک ہے. اچھا, لوگوں کو نا ایک حد تک اپنے رولرز کے بارے میں ہم کوئی نہ کوئی کچھ جسٹیفیکیشن ہم نے بنائی ہوئی تھی, یار وہ کرنا چاہتے ہیں, مجبور ہیں, وہ اکانومی ویک ہے. اب تو معاملہ ہی کلیئر ہو گیا نا, اب تو ہر بندے کو کلیئر ہے کہ یار یہی لوگ تو مروا رہے ہیں ان کو. یہ نہیں ہے کہ وہ بس جی چپ بیٹھے ہوئے, یہ مروا رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ ان کے سپورٹرز ہیں. یہ تو کبھی لوگ تو بڑے سخت ورڈ یوز کر رہے ہیں, سیہونی ایجنٹ یہی ہیں اصل میں سارے. تو اس وقت یہ ایک باٹل نیک بنا ہوا ہے. لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں, لوگ خود, یعنی آپ عام لوگوں سے سنیں یار, عورتیں کہتی ہیں ہم جانا چاہتی ہیں. یہ سچویشن ہے. افواج جانا چاہتے ہیں, لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, لوگ بے بسی فیل کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہے. لیکن باٹل نیک ہے اس وقت. باٹل نیک یہ کیسے جائیں, رولرز نہیں چھوڑ رہے آپ کو, یہ مسئلہ. بالکل. تو چلیں اس باٹل نیک کے اوپر بھی ہم آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو بھی کانورسیشن میں ان کرتے ہیں. اچھا, اب جو دیکھیں یہ سچویشن کب تک چلے گی, یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ ایک آن گوئنگ کتنے عرصے تک یہ کانفلکٹ چل سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ سلوشن کی بات تو ہو رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, ویسٹ کی طرف سے جو سلوشنز آ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سلوشن, واٹ از آن دا ٹیبل رائٹ ناؤ, کیا سلوشنز ہیں جو کہ پروپوز کیے جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جس چیز کو ویسٹ اسپیشلی جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, جو سلوشن وہ رکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے 2 اسٹیٹ سلوشن. اور اس میں ایک بہت بڑی ڈسیپشن چھپی ہوئی ہے. بنیادی طور پر وہ اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ایک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, ہم نے ایٹم بم بنانا چاہا بنا لیا. ایک فوج رکھی ہوئی ہے, فوج رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ٹینکس بنانا چاہتے ہیں, اپنے میزائلز بنانا چاہتے ہیں. ایک آزاد ریاست ہے, سوورن ریاست ہے, اپنی فوج رکھتی ہے, اپنے ہی عزائم رکھ سکتی ہے, اپنے ایمبیشنز رکھ سکتی ہے. ریاست آزاد ہوتی ہے, سوورن ہوتی ہے. اس امپریشن کے پیچھے جو ہے یعنی یہ جانتے ہوئے کہ لوگ ایک اسٹیٹ کو ایسا سمجھتے ہیں, وہ اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مگر یہاں پر یہ کون سی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ فلسطین کی ایسی اسٹیٹ ہوگی جس میں ان کے پاس پانی کے حقوق نہیں ہوں گے, وہ پانی کا تعین نہیں کر سکتے, بارش کا پانی بھی جمع نہیں کر سکتے, زمین کے نیچے والا پانی اور دریاؤں کا پانی تو چھوڑ دیں. اچھا جی, ان کے پاس بلڈنگ رائٹس نہیں ہوں گے, کون سی بلڈنگ کہاں بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, کس کے حوالے ہونی چاہیے, کس کے قبضے میں ہونی چاہیے, یہ چیز جو ہے تو وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. کرنسی کی ترسیلات یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, بارڈر کے کنٹرول ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, امپورٹ ایکسپورٹس ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, کون آج آ سکتا ہے کون جا سکتا ہے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. آپ کے پاس پولیس ہے, پولیس کی پستول کے اندر کتنے کارتوس ہوں گے اسرائیل کنٹرول کرے گا. اسرائیل کے پاس اس بات کا حق موجود ہے, وہاں ABC 3 قسم کے انہوں نے زونز بنائے ہوئے ہیں. B اور C زون کے اندر تو اسرائیل کو بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے آپریشن کرنے کی اجازت ہے. جس گھر میں داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں, جس گھر کو مسمار کرنا چاہیں وہ مسمار کر سکتے ہیں. وہ فلیٹس کی بلڈنگ ہے, انڈیویجول گھر ہے, جو مرضی ہو.
زون اے کے اندر سمپل فرق اتنا ہے کہ انہوں نے اطلاع دینی ہے فلسطینی اتھارٹی کو کہ بھئی ہم آ رہے ہیں، رات کو 2 بجے آ رہے ہیں، رات کو 3 بجے آ رہے ہیں، جس ٹائم بھی ان کے مرضی ہوگی وہ ایک کسی بھی گھر میں جا کر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ بات کر رہے ہیں غزہ کے حوالے سے بھی کہ ان کو ویسٹ بینک جیسا سولوشن چاہیے کہ جہاں پر وہ چاہیں وہ آپریشن کر سکیں۔ یہ وہ سولوشن ہے جس کو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم امت کے اوپر کہ دیکھیں جیسے آپ کے پاس ریاست موجود ہے، ہم فلسطین کو بھی ایک ریاست دینا چاہتے ہیں۔ یہ ریاست نہیں ہوگی، وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ ہوگا اور اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا جس کے اوپر فلسطین کا جھنڈا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ نہیں، بائیڈن نے کہا ہے، بائیڈن نے تو کہا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کے 200 ملکوں میں سے بہت سے ملک ہیں جن کے پاس فوج نہیں ہے، بہت سے ملک ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے ملک بھی ہے، میں وہ ایک کوئی ویڈیو تھی اور سمندر کے درمیان میں پتہ نہیں وہ ریک سا تھا اور اس کے اوپر کہتے ہیں یہ ایک اسٹیٹ ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں 40 بندے رہتے ہیں، کہتے ہیں اسٹیٹ تو ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آلریڈی آپ کا مائنڈ بنا رہا ہے کہ دیکھیں آپ بس آپ کی کلنگز تو کم ہو جائیں گی نا، بس شکر کریں آپ کو ہم اسٹیٹ اس طرح کی اسٹیٹ دیں گے، باقی تو ہم ہی چلائیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیے سب کو مار تو نہیں سکتے نا۔ آپ 30-40 ہزار پہ پورا ورلڈ اوپینین کہاں شفٹ ہو گیا ہوا ہے، تو آپ کیا 2 ملین مار دیں گے؟ وہ تو نہیں کر سکتے۔ سینائے ویلی میں پھینکیں گے؟ وہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ویسٹ بینک ماڈل یہاں پہ ریپلیس، حماس ہٹاؤ، وہاں کوئی جو سول سروسز وغیرہ کچھ فلسطینیوں کے حوالے کر دو، اور ساری پیچھے جو سب کچھ ہے نا وہ اسرائیلیوں کے حوالے کر دو، یہ ان کا سلوشن ہے۔ اب پوائنٹ یہ کہ ایسا کیسے چلے گا؟ تو بلکہ یہ اس پہ میں مزید سمپل ایک پوائنٹ اور رکھنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہاں پر وہ ایڈمنسٹریٹو میٹر سے آگے بڑھ کر، یہ تو سارے ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں نا، نیتن یاہو اوپنلی وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کے غزہ واپس جو ہے تو نہیں ہو سکتا۔ ڈی ریڈیکلائزیشن سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی اسکولوں کا ہمیں کنٹرول چاہیے، بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے پاس جانا چاہیے، مساجد کے ممبر سے کیا بولا جا رہا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، یہود کے کنٹرول میں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کے کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ مسجد کے ممبر سے کیا پڑھایا جاتا ہے، کہ مسجد کے مدارس میں بچوں کو جب قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، تو وہ کیا سکھایا جا رہا ہے، اسکول کے اندر کون سا کریکلم چلتا ہے، کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر کون سے آئیڈیاز، کون سی ٹاکس، کون سے ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے، کیسے اٹھایا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا جس وقت تک کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پاپولیشن کو ڈی ریڈیکلائز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ غلامی کو ابھی قبول کرنے سے جو انکاری ہیں ان کو غلامی کے لیے تیار کرنا ہے۔ انٹرینچ کریں گے غلام۔ اچھا، اور اس میں ایک جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ ایک ڈی ملٹرائز اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ تو واٹ ایگزیکٹلی از اے ڈی ملٹرائز اسٹیٹ؟ کیا ہے ڈی ملٹرائز اسٹیٹ؟ دیکھیں، ڈی ملٹرائز اسٹیٹ کا مطلب یہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کارتوس آتے ہیں فلسطینی پولیس کے لیے انٹرنل سیکیورٹی میٹرز کے لیے، پر پرسن 6 کارتوسوں سے زیادہ جو ہے تو ایک فلسطینی پولیس آفیسر نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹلی زونز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، کون سے زون کے اندر کتنے پرسنل ہوں گے، ان کے پاس کون کون سے ویپنز ہوں گے۔ ویپنز میں بھی زیادہ تر جو ہوتے ہیں تو وہ پرسنل ویپنز ہوں گے، پسٹل وغیرہ ہوں گے۔ کسی ایک زون کے اندر وہ کہیں گے اچھا ایک اے پی سی آپ رکھ سکتے ہیں، مے بی 2 مشین گنیں رکھ سکتے ہیں، یہ اس طریقے سے ان کا صرف اور صرف اسکوپ انٹرنل سیکیورٹی ہے۔ یعنی اگر فتح کا حماس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو فتح کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ حماس کو کرش کر سکے، مگر فتح کے پاس یہ قوت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسرائیلی اتھارٹی کو، اسرائیلی قبضے کو، اسرائیلی غلامی کو چیلنج کر سکے۔ تو یہ جو ڈی ملٹرائز کا مطلب ہے، ڈی ملٹرائز کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی بھی، اگر رات کے 2 بجے کسی کے گھر میں وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، پردے کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے ڈی ملٹرائز ہونے کا۔ یہ پھر یہ دیکھیں جنید، یہ بھی سٹارٹ ہوگا نا ایک دفعہ جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، یہ غزہ میں شروع ہو جائے گا کہ ایک سیٹلر آتا ہے، میں بھئی گھر بلڈ کیا ہے، میری 3 نسلوں سے وہ گھر میرے پاس ہے، وہ مجھے گھر سے باہر پھینکے گا اور اس گھر میں خود گھس جائے گا، اور میں باہر، وہ لوگوں نے تصویریں دیکھی ایسے باہر کھڑے ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار جس گھر میں ہماری زندگیاں گزر گئی، ہمارے بچے پلے بڑے ہیں، اس گھر کو اب وہ سیٹلمنٹس بڑھیں گی، وہ ڈیموگرافی چینج کریں گے۔ بٹ دس از دا فرسٹ پارٹ نا، پہلے ان کو ڈی ملٹرائز کریں، سب کچھ اپنے کنٹرول میں لیں، پھر وہ ڈیموگرافی بھی چینج ہوگی، پھر آپ کو وہ باہر کریں گے آہستہ آہستہ۔ لیکن دس از جسٹ ایک اسٹیجز میں کر رہے ہیں۔ ان کا پلان یہی ہے کہ پھر بعد میں غزہ ویسٹ بینک کو کنیکٹ کر دیں آپس میں، اور وہ اسی طرح سے کنٹرول رہے جس طرح سے ویسٹ بینک میں ان کے پاس ہے۔ تو جو سیٹلمنٹس ہمارے پاس ویسٹ بینک میں ہے وہ پھر غزہ میں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو اچھا، اب ایک اور کوشچن یہیں سے آتا ہے کہ دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بالکل ون سائیڈڈ ایک کمپلیٹ سپورٹ نظر آ رہی ہے امریکہ کی خاص طور پہ، اور جنرلی اسپیکنگ ویسٹرن ورلڈ کی۔ تو امریکہ کیوں جو یہود ہیں ان کو اتنی زیادہ بلائنڈ سپورٹ دے رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے پبلک اوپینین خلاف جا رہا ہے، جو لوگ، جس طرح آپ نے بھی بات کی، جو لوگ تھوڑی سی بھی انسانیت رکھتے ہیں
وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خفا ہیں، لیکن پھر بھی امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے، امریکی گورنمنٹ ہے، وہ بلائنڈلی سپورٹ کر رہی ہے یہود کو. وائی؟ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ دیکھیں اگر آپ نا اس کینوس کو تھوڑا سا نا وسیع کریں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کی سچویشن میں کہ بظاہر امریکہ پبلک اوپینین لوز کر رہا ہے، اس کی آلریڈی وار آن ٹیرر کے بعد کیا رہ گئی ہے ساکھ، مورل اتھارٹی کوئی ہے نہیں، اور وہ بھی آپ جناب پورے اپنے ملک کے اندر بھی لوز کر رہے ہیں، پرابیبلی ایون الیکشن ہار سکتے ہیں آپ اس بات سے، اس حد تک آپ جا رہے ہیں. کیوں؟ دا آرگومنٹ ہے، وجہ کیا ہے اس کا؟ اگر آپ ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی؟ یہ ایک امریکہ کی ایک ملٹری پوسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور یہاں سے امریکہ ملٹیپل آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک اس میں آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ خود بھی جیوز سے ویسے جان چھوڑانا چاہتے تھے ایک ٹائم پہ، کہ ان کو ذرا باہر پھینکیں. وہ جیوز بائی نیچر بائی قوم بھی ان کے ساتھ بڑا سیریس پرابلم ہے، جو ہم بنی اسرائیل کے سارے واقعات وغیرہ دیکھتے ہیں. لیکن یو ایس ہو یا یورپ ہو، ان کی جنگ کس سے تھی؟ ذرا 600 سال پیچھے ہسٹری دیکھیں، کس سے جنگ کر رہے تھے وہ؟ ٹھیک ہے، اب وہ امیہ، عباسی اور اوٹومنز کے ساتھ آخری 600 سال جنگیں ہوئی ہیں نا، تو وہ تو اپنے بچوں کو سلیمان القانونی کا نام لے کے ڈراتے تھے. ہماری آرمیز کبھی جرمنی کے ساتھ مل کے ادھر لڑ رہی ہیں، کبھی رشین سے لڑ رہی ہیں، کبھی فرانس سے لڑ رہی ہیں، کبھی برٹش سے لڑ رہی ہیں. ہماری تو آرمیز مسلسل یورپین مختلف جو کنگڈمز تھی ان کے ساتھ لڑ رہی تھی. جب سے خلافت انہوں نے ختم کی، انہوں نے اس پورے وار کو نا کا وہ پیراڈائم شفٹ کر دیا کہ مسلم ورسز جیوز. بھول گئے ہم مسلم ورسز یورپ، مسلم ورسز رومن امپائر. ہم رومن امپائر سے لڑنے والے ہیں، ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا، روم رہتا ہے ہمارا ویژن تو یہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیا سٹیٹ ہے؟ جیو ہے کیا سٹیٹ؟ ایک جگہ پہ چوڑائی 10 کلومیٹر، ایک جگہ پہ میکسیمم، ایک جگہ پہ 50 مائل ہے ٹوٹل اس کی. یہ تو سٹیٹ ہی نہیں ہے. لیکن وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے. آپ کریں گے، ہم آپ کو ایسا پنش کریں گے نا کہ آپ یاد رکھیں گے. 6 ملک مل کے بھی جی ہم سے نہیں لڑ سکتے. ہم ایک آپ کے حماس والے نے بہادری دکھائی ہے، میں آپ کو مزہ چکا دوں گا. دیٹ آرگومنٹ از کہ یہی آپ کی معراج ہے. یعنی اس کے بارے میں سوچنا کہ ہم ہٹا سکتے ہیں، یہ بات کہنے والے وہ سوچ کی بلند ترین درجے پہ کڑے ہیں. اور جو عام لوگ ہیں وہ کہیں گے یار جیوز بہت پاورفل ہیں، وہ بہت جی مضبوط ہیں، ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ہم ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو اور ویژنری لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں یار ہم کر سکتے ہیں. دیٹس دا میکسیمم. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے، یورپین کون ہوتے ہیں، ہم مسلمز اتنے پاورفل ہیں، ہمارے پاس عقیدہ ہے. ہمارا پورا ویژن ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا اس سے. سو ان کے لیے یہ ایک آؤٹ پوسٹ ہے، اس کو وہ بائی ہک اور بائی کروک ڈیفینڈ کریں گے. اس کے لیے وہ لڑیں گے، کیونکہ اس سے پتہ ہے اگر اسرائیل گیا تو پھر اگلی جنگیں 10 سال بعد ہوں، 20 سال بعد ہوں، 50 سال بعد ہوں، پھر یورپ سے ہوں گی. اگلی جنگیں پھر امریکن سے ہوگی، ہماری مسلمانوں کی. مسلمان ول کم بیک ٹو دیئر اوریجنل ویژن جس پہ وہ کڑے تھے، جس کے درمیان میں ایک 150 سال کا بریک لگ گیا ہے. صحیح. اچھا، تو ویسے آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ایک باٹل نیک بن گیا، ایک سٹیل میٹ بن گیا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ سڑکوں پر ہیں، اور ان کی طرف سے تو ایک ہی کال ہے کہ جی کچھ کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ سٹیل میٹ جو ہے یہ کیسے ٹوٹے گا؟ یہ باٹل نیک کیسے ٹوٹے گا؟ اس پہ اگر آپ دونوں ہی مختصراً ویسے اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا اس کی طرف جائیں، جو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، جو خاص طور پر ایک مخصوص نقشہ کھینچا ہے عمران صاحب نے. ایک اور بھی طریقے سے مسلمانوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ایک بات کو انٹرنچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یار ہم نے جنگیں کی ہیں اور کیا فرق پڑتا ہے. وہ 48 کی، 67 کی، 73 کی، 82 کی، یہ ساری جنگیں وغیرہ. اور ایکچولی جو کچھ ابھی غزہ میں ہو رہا ہے، یہ آئی تھنک سو ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ غزہ نے ایکسپوز کیا ہے کہ وہ 6 ڈے وار، جس کے اندر پورا القدس، قبلہ اول، جیروسلم، اتنے بڑے شہر کو سمیت باقی گولان ہائٹس کے اور سینائی پیننسولا کے اور سارے کے سارے علاقے اسرائیل نے قبضہ کر لیے. اور بھائی یہ 20 میل کی چھوٹی سی سٹرپ جو ہے اسرائیل قبضہ کرتے ہوئے، اس سے آج جو ہے کم و بیش یعنی 6 مہینے ہونے لگے. 6 مہینوں میں ایک 20 کلومیٹر کی سٹرپ جو ہے تو وہ قبضہ نہیں کر سک رہا. 67 میں القدس جیسا انتہائی بڑا اور اہم شہر کیسے قبضہ کر لیا؟ وہ جس طریقے سے عمران کہہ رہے تھے کہ باٹل نیک ہمارے حکمران ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ملے کیسے، کیا واٹ از دا وے فارورڈ؟ ہاں، اصل میں جو myth، سب سے پہلی بات تو یہ نا، یہ جو myth بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا، ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے تو غزہ نے یہ myth توڑی ہے. ٹھیک ہے نا، 1200 ان کے ہی بارڈر کو توڑتے ہوئے اندر جانا، سب کچھ کرنا، نہتے، میں ان کو نہتا ہی کہوں گا.
ٹھیک ہے، یہ مکمل بلاکیڈ میں، اسرائیلی بلاکیڈ میں 2007 سے یہ چھوٹی سی پٹی ہے، چھوٹی سی پٹی 20 کلومیٹر 25 میل کی یا اس طریقے سے اس کی تھوڑی سی لمبائی بنتی ہے، اور ٹوٹل اس کی چوڑائی جو ہے تو میں بھی 10-1 میل کے قریب ہے. اس پٹی کو مکمل طور پر محاصرے میں رکھا ہوا ہے اسرائیل نے 2007 سے مسلسل. اور ادھر کے لوگوں نے اپنے ہی گھروں میں بنائے ہوئے تھوڑے بہت سمگلنگ سے ملے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعے سے اسرائیل کا مان توڑا ہے کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے. اس کے 1200 فوجیوں کو یرغمال بنایا. یہ اس میں قتل بھی ہوئے ہیں، 200 کے قریب یرغمال بنے. اور میں سب کو فوجی کہہ رہا ہوں کیونکہ اب اسرائیل کے اندر تمام کے تمام لوگوں پر ملٹری سروس ضروری ہے، مسٹ ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے سوائے اس کے کچھ وہ جو جیوز وغیرہ کو انہوں نے مذہبی تعلیم کے لیے مختص کیا ہوا تھا. صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات مان لی، بالکل صحیح ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا یہ غرور اور خاک میں مل چکا ہے. لیکن اب دیکھیں، جب ایک کلیئر ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان کچھ اور چاہتے ہیں، سڑک پہ ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، ان کے حکمران کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو ہاؤ ول دس اسٹیل میٹ بریک؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں نا. دیکھیں، اسٹیل میٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بزدل لوگ، وہ پتھر دل لوگ جن کو غزہ کے اندر چھوٹے بلکتے بچوں کو، بھوک سے بلکتے بچوں کی آوازیں نہیں آتی، اور ان کے دل جو ہیں تو اس سے تڑپتے نہیں ہیں، ہلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ بھلے جو ہیں تو جس طرح مثال کے طور پر ہمارے پاس ابدالی اور شاہین اور غزنوی اور اسی طریقے سے JF-17 اور تھنڈر اور پھر جو ہے تو الخالد اور حیدر اور زرار اور کون سے ویپن سسٹم نہیں ہیں. یہی حال مصر کی فوج کا ہے، یہی حال ترکی کی فوج کا ہے. یہ ساری طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ کا دل اگر نہیں ہل رہا اس بات کے اوپر، تو دو باتیں ہیں: یا تو آپ بزدل ہیں، یا پھر جو ہے تو آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور یا پھر ان کے بالکل بکے ہوئے بکاؤ ہیں، ایجنٹ ہیں، اور صرف ان کے بہاف کے اوپر اس خطے کے اندر اسرائیل کا تحفظ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک ہرڈل ہے، امت کے ریسورسز کے لیے، امت کی طاقت کے لیے، امت کی اہلیت کے لیے. یہ ایک دیوار بن چکے ہیں. جب تک یہ دیوار نہیں ہٹے گی اس وقت تک جو ہے تو امت اپنے وسائل کو، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی. صحیح، ٹھیک ہے. اس میں آپ کچھ میں ایک ذرا کوئی بلنٹ بات کر رہے تھے. دیکھیں، ہم نے ایک عرب سپرنگ کی عرب میں، ٹھیک ہے، اٹ فیلڈ ٹو اچیو آبجیکٹیو. کیا مسئلہ تھا اس میں؟ کیا لوگ تبدیلی نہیں چاہتے تھے؟ چاہتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس اصل پاور تھی نا، جو ملٹریز تھی، وہ آن بورڈ نہیں تھی، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی. اس لیے اس دفعہ ملٹری آفیسر سپرنگ کی ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو ریپلیس دوز جو ہمیں جہاد سے روکیں. لوگ لڑنا چاہتے ہیں، فوجی لڑنا چاہتے ہیں. یار مر رہے ہیں بلوچستان میں، روزانہ مر رہے ہیں، فاٹا میں مر رہے ہیں یار، ہر جگہ کبھی ادھر کبھی ادھر دھماکوں میں شہید تو مر تو ایسے بھی رہے ہیں. سیاچن میں جانے دے رہے ہیں یار. جب جانی دینی ہے تو پھر کچھ یہودیوں کو مار کے مرو یار. کیا کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کے؟ بیرکوں میں بیٹھے ہوئے ہو، رو رہے ہو. یہ رونے کا ٹائم ہے یار. کچھ بی کریٹو. جسٹ سی واٹس دا ہرڈل. جو ہرڈل ہے اس کو ہٹاؤ یار. ریٹائرمنٹ سے، بھاگنے سے، رونے سے، میں کیا کروں سے کیا ہوگا یار؟ آپ اپنے لیے جاب کے لیے راستے نکالتے ہو نا کہ یار یہاں نہیں مل رہا یہ کرتا ہوں، یہاں نہیں ملتا یہ کرتا ہوں. ایسے ہی آپ کو مجھے راستہ دور ہے تو راستہ بناؤ نا. آپ مسقط پہنچیں گے، مسقط سے ایسے جائیں گے، فوج ایسے موبلائز کریں گے، یہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ، اس رکاوٹ کو ایسے ہٹائیں گے، اس رکاوٹ کو ایسے ہٹائیں گے. سوچو نا، میں آپ کو کیوں بتاؤں یار؟ یو آر دا ملٹری گائز، یو نو ویئر از دا ہرڈل. ہٹاؤ اس کو. آپ کے سامنے جب پولیٹیشین آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرے ملک کو نقصان دے رہے ہیں، آپ کو یہ نیریٹو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ میرے ملک کو نقصان دے رہے ہیں، ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے ملک کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے ہم موبلائز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آئین شائین سارا سائڈ پہ رکھ دیے آپ کے پاس، بیکاز یو ہیو اے نیریٹو، یو ہیو ویری پاورفل. آپ کا تو اللہ نے فرض قرار دیا آپ کے اوپر. مجھے آگے کر دیں یار، گولیاں ہم کھا لیتے ہیں، آپ آگے تو جائیں یار. That's the way forward. This is the only way. اور کوئی راستہ نہیں، ورنہ ہم ایسے ہی اسکرول کر کے روتے رہیں گے اور تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. بالکل. یعنی میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا، آئی تھنک کہ یہ بڑا ایک زبردست ایک کنکلوژن ہے اور ایک میسیج ہے. اور یہیں سے ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے افغانستان کا، اس کا ایک بڑا نیچرل ایک ڈسکشن وہاں پہ فلو ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تو اپنے پڑوس میں اپنے مسلمان جو برادرانہ ملک ہے ہمارا، جس کو ہمارا ایک نیچرل ایلائی ہونا چاہیے، افغانستان، ہم تو اس کے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ہم تو اس در پہ ہیں کہ جی افغانستان کے اندر جا کر ہم TTP کے
اڈوں پر یا اس کے پناہ گاہوں پر ہم حملہ کریں گے، اور ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، جس کو جب یہ آئے تھے طالبان تو بڑی خوشیاں منائی گئی تھی، ایک سیلیبریشن کا سما تھا کہ ہم نے سپر پاور کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور اب ایک ایسی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے جہاں پہ یہ دونوں مسلم کنٹریز جو کہ برادرانہ ملک ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے کنفرنٹیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں اسی ٹاپک کے اوپر آتا ہوں اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اگر عمران آپ سے شروع کر لیں کہ کیا ریزن ہے یہ جو ایک ریسنٹ اسکلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر کے اوپر، واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ دس از ریئلی انفارچونیٹ. مطلب اب میں ایسٹرن بارڈر پہ وہاں دوستیاں بنا رہا ہوں، یہاں مسلمانوں کے ساتھ میں، اور ہر بندے کا پہلا سوال ہوتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی. پھر وہ نیچرلی کچھ نیریٹیوز وغیرہ دے دی جاتے ہیں، یار وہ ہمیں مار رہے ہیں، ادھر سے بارڈر سے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم اور راستہ کیا ہے، ہم کیا کریں. دیکھیں جس راستے سے یہ ڈھونڈ رہے ہیں نا حل، اس میں تو حل ہے نہیں. وہ میں تھوڑا اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈسکشن اصل میں فرنٹیئر ریجنز کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا ہے کہ ہو ول کنٹرول. یہ ٹرائبز پوری دنیا میں بائی دا وے، یہ فرنٹیئر ٹرائبز ہوتی ہیں، یہ براڈلی اٹانومس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ٹیکٹکس کے ذریعے ان کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو بس اپنے ہولڈ کے اندر رکھا جاتا ہے کہ وہ بریک اوے نہ ہو جائیں. باقی کو کرنے دیا جاتا ہے، چھوٹی موٹی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور میکسیکو کے بارڈر سے بھی لوگ آتے ہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے. ہر پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اب ہم نے کریڈیبلٹی لوز کر دی ہے، لیجیٹیمیسی لوز کر دی. وار آن ٹیرر میں ہم نے ان پہ چڑھائی کر دی. اور کیوں؟ کیونکہ امریکنز نے کہا. ہمارا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم اب تک وہ ایک سمپل سا بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ ریپیٹ ایوری تھنگ، لیکن وہ اب تک وہ شریعہ کے مطابق جہاد فرض تھا، اور اب جہاد فرض نہیں رہا نا. تو قرآن چینج نہیں ہوا، لیکن ان کا بائبل چینج ہو گیا ہوا ہے، تو نیچرلی اس کا ایک مسئلہ بن گیا. اب آپ وہاں بارڈر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ رک جائیں، لیکن آپ کے پاس وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ اسلامک ٹچ نہیں ہے. ان کے پاس فلیگ ہے شریعہ کا. اب یہ ایک نیریٹو ہے، اصل میں تو فرنٹیئر ریجن کو وہ اپنی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. امریکنز نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے افغانستان آپ نے کنٹرول کرنا ہے. وہ نکل کے آپ کو ڈیلیگیٹ کر کے گئے کہ جی آپ ہماری طرف سے ذمہ دار ہیں اور آپ اس کو مینیج کریں. اس کی وجہ سے مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کریں گے، ہم ریجن سے آپ کو نکالیں گے. برٹش 40 سال رہے، جانا پڑا ان کو. رشینز 12 سال رہے، جانا پڑا ان کو. امریکنز 20 سال رہے، جانا پڑا ان کو. آپ نے 25 دفعہ کمر توڑ دی ہے، کمر پھر سیدھی ہو جاتی ہے. آپ نہ اس میں شیٹک آیا، نہ اس کے اندر کوئی اور مسئلہ آیا، وہ کمر سیدھی ہے ان کی. اب تو جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں، جتنا کہ اگر آپ نا جرنلسٹ سورسز سے جا کے بات کریں جو کہ فرنٹیئر ریجنز کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں پورا ایسٹرن افغانستان براڈلی ان کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. اور یعنی وہ کیمپس ہیں، ان کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں، اگر آپ کبھی ٹویٹر پہ جا کے ان کے پیجز فالو کریں، ان کے جو نشریات آتی ہیں اس میں تو کیمپس دکھا رہے ہیں. وہ تو مطلب لگ رہا ہے کہ وہ 2-3 ہزار والی بات چلی سے آ کے 10-12 ہزار تک چلی گئی ہے، اور ایک پورا چنک ہے. اور افغان گورنمنٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی انٹرسٹ ہے، نہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں. ہم نے ملٹیپل ٹیکٹکس یوز کر لی. ہم نے تقی اسماعیل صاحب کو بھجوا دیا کہ جی سمجھائیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ اس سے مان جائیں. فضل الرحمان صاحب چلے گئے، جو فیض حمید صاحب چلے گئے، ندیم انجم صاحب چلے گئے. پھر ہم نے تھوڑا رگڑا بھی لگایا ان کو، ہم نے بارڈر کنٹرول کرنے شروع کر دیے، ان کے ویزے سٹاپ کر دیے، ادھر سے نکالا، NOC دو، فلاں دو. اب تو سیکنڈ سٹیج شروع ہو گیا ہے اپریل میں، جی ہم ڈاکومنٹڈ لوگ کو بھی نکال رہے ہیں. یہ کیرٹ اینڈ سٹک ہے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو قابو کریں، وہ ان کے قابو میں نہیں آئیں گے. مسئلہ پولیٹیکل ہے. مسئلہ پولیٹیکل یہ ہے کہ یو لاسٹ دا کریڈیبلٹی کہ آپ اسلامی کیریئر ہیں. ان کے پاس کلمے کا جھنڈا ہے، آپ کے پاس وطن کا جھنڈا ہے. اب وطن ورسز کلمہ میں نیچرلی لوگ کلمے کو ہی پریفر کریں گے. تو آپ وہ بیانیہ ان کا ہے، ان کا چل رہا ہے، ان کا سیل ہو رہا ہے. آپ کا بیانیہ ویک ہے، آپ کا بیانیہ ویک ہے. اور آپ نے میں جنید ایک سمپل چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ ذہن میں سوچیں، ایون وہ عمران خان کو پسند کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھی کیونکہ اس کے پاس اسلامک ٹچ تھا، اس نے سو کالڈ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، تو وہ اس کو پسند کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نیریٹو نہیں ہے. یہ خونی لکیر ہے، اس خونی لکیر کو وہ نہیں مانیں گے، اور آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے سارا، اس لیے چیزیں اسٹاک ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو عمران نے بات کی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک طرف کلمہ ہے اور ایک طرف ایک وطنیت ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو یہ جو نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ہے
جس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو سوورینٹی ہے اور میرا جو ملک ہے، ہم اس ریلیشن شپ کی بنیاد پر اس تعلق کو آرگنائز کریں گے، اور نیشنلزم جو ہے، یعنی جو پورا اس وقت قومی راستوں کا تصور ہے، پچھلے 100 150 سال سے دنیا تو اسی طرف جا رہی ہے، قومی راستوں کا تصور جو ہے وہ جب سے آیا ہے، اور یہ پورا ورلڈ آرڈر جو کہ جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، اس کے اندر تو تعلقات اسی طریقے سے منظم ہوتے ہیں. تو اور ہمارے بھی ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی ماڈرن بارڈرز کی انہوں نے بات کی کہ ماڈرن بارڈر ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ود دس ایجنڈا، یعنی اس ورلڈ جو ورلڈ ویو ہے قومی راستوں کا، اس کے تحت کیا اس ایشو کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی حل موجود ہو سکتا ہے؟ لیکن سنسیریٹی تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں تمام سولوشنز کو سامنے رکھوں. اگر آپ جو ہیں اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہیں سرٹن سولوشنز کے حد تک، تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال کرتا ہے اس میں کنوکشن تو وجہ نہیں ہے، وہ مینٹل سلیوری ہے. ہم نے ڈائریکٹلی، یعنی پچھلے جب سے کولونیلزم اس خطے کے اندر آیا ہے اس سے لے کر، اور نام نہاد آزادی ملنے کے بعد بھی ہم نے ویسٹ کی طرف سے دیے ہوئے سولوشنز کو کی اندھی تقلید کی ہے. جو کچھ وہ ہمیں دے دیں ہم اس کو قرآن کے حرف کی طرح سمجھتے ہوئے فالو کرتے ہیں ہمارے حکمران. ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے ابھی عمران صاحب نے ہمارے سامنے یہ سچویشن رکھی ادھر کے قبائل کی ایک میں کہوں گا ایک فطرت ہوتی ہے، وہ غیور ہوتے ہیں، وہ باغیرت ہوتے ہیں، رائٹ. ان لوگوں کے لیے دوسروں پر ظلم کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم نے دیکھا وہ کشمیر کو آزاد کرنا ہو، یہی قبائل تھے جنہوں نے جا کر وہاں پر جنگ کری. یہی ادھر کے قبائل جو ہیں، جس ٹائم افغانستان کے اوپر روس نے آ کے قبضہ کیا ہوا تھا، ادھر کے لوگ جا کے ادھر والوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. ادھر کے لوگ جو ہیں تو ہمارے پاس، مطلب یہ قبائلی لوگوں کی اپنی فطرت کے اندر موجود ہیں کہ وہ فیئرسلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ظلم کو جو ہیں تو ریزسٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہماری قوت بنتی. ٹھیک ہے، بات ان ویژن رکھنے والے لوگوں کے لیے، ان پالیسی میکرز کے لیے ہے کہ ان کے سامنے سیٹ گولز کیا ہیں، ان کے سامنے ایک جو سیٹ آف سولوشنز ہوتا ہے وہ کتنا ہے. کیا وہ نیروڈ ہے صرف اس حد تک جو کہ امریکہ نے اور ویسٹرن کے سامنے رکھا ہے؟ یہ تو غلام ذہنیت ہے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے ابھی ان کے ذہن میں، کیا اس سے بڑھ کر کچھ ہے؟ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. اگر زیادہ سے زیادہ کوئی سوچ بھی لے گا تو یہ کہے گا کہ افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے اپنی یوز کر لیں. یہی تو اگین وہ ایک فیلڈ، یہ جو فیلڈ سے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، اگر آپ ان کو اس بات کا امپریشن دیں گے کہ یار ہم آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ریزسٹ کریں گے، آپ کو بلو بیک ملے گا. نہیں، بات تو یہ ہے کہ اس خطے کے اندر یہ پولیٹیکل ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے، ایک یونیفیکیشن کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں تو وہ ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز اب اصل بات یہی ہے کہ دس از دا سولوشن. اس سولوشن پہ کیوں نہیں سوچا جا سکتا؟ کون سی چیز روک رہی ہے؟ امریکہ خفا ہو جائے گا. Right؟ تو اب یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ اس خطے کے اندر بجائے اس کے کہ میں اپنے مفاد کا سوچوں، اگر میں امریکہ کا مفاد سوچ رہا ہوں، اگر میں اپنے فلیٹ کا سوچ رہا ہوں جو نیو یارک میں یا لندن میں موجود ہے، یا میں اپنے بزنس انٹرسٹ کے بینک بیلنس کا سوچ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس امت کے ساتھ وفادار نہیں ہوں. میرا اپنا مفاد ہے، ذاتی مفاد ہے، اور اس ذاتی مفاد کے اندر میں اس خطے کو ایک جنگ میں جھونک رہا ہوں. یہ فلیٹ شرٹس بھی نہیں ہوتے، ایکسٹینشن ہوتی ہے. ابھی تو ایکسٹینشن والے لوگ ہیں، ایکسٹینشن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے آج کل نا اوپینین کافی اینٹی ہوئی ہوئی ہے نا، ایون کے پی کے اندر بھی وہ یہ جو ٹیگ ہے نا افغانی نمک حرام والا نا بنایا ہوا جی، کرکٹ میں اس نے کہ یہ کر دیا، وہاں پہ یہ کر دیا. اچھا، نماز میں وہ سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں نا یہ تو میں تو میرے سامنے میرے بڑے افغانی اسٹوڈنٹس رہے ہیں، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں، تو پشاور پڑھاتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس بہت سارے افغانی ہیں. تو اب میں نے کلاس کے اندر نا یہ چیز دیکھی ہے نا کہ کس طرح سے 2015 اراؤنڈ تک نا بس وہ ٹھیک تھا، تھوڑا بہت ایک دو پنجابیوں پہ وہ بول لیتے ہیں، پٹھانوں پہ ہم بول لیتے ہیں، وہ سندھیوں پہ، اور آگے چھوٹا موٹا تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. کون سے بڑے پیور اسلامک سوسائٹی میں ہلکا پھلکا تو چلتا رہتا ہے، لیکن ساتھ آرام سے خوش پڑوس میں ہیں، ہمارے ادھر ہیں، تعلقات بھی اچھے ہیں. چھوٹا موٹا ایک دو پوائنٹ وہ ہم پہ یا ہم ان پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے کبھی نہیں گئی. اور جیسے ہی یہاں پہ کچھ پیجز تھے، فیس بک پیجز، جو سوشل میڈیا پیجز جو کہ براڈلی اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھے، وہاں سے ایک خاص نیریٹو شروع ہوا، وہ ایک خاص طرح کی پکچرائزیشن، ایک خاص طرح کے ویڈیو کلپس، ایک دم نا یہ افغانی نمک حرام، یہ افغانی نمک حرام. اچھا، میرے جو افغانی دوست تھے وہ مجھے ادھر جب ایک دفعہ کابل کا وزٹ کر کے آتے تھے نا، ان کا دماغ بھی آؤٹ ہو جاتا تھا.
وہ بھی کہتے تھے کہ ان کے چینلز کے اوپر سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہ ساری فنڈنگ امریکنز تھی, اور وہ ہمارے ہر مسئلے کی جڑ پاکستان نا. اور اچھا کچھ نیچرلی بیانیوں میں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں, کچھ کہانیاں ہوتی ہیں, تو ٹھیک ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم نے بنایا بھی ان کے 40 لاکھ جنگوں میں, اور ہم نے فنڈ بھی کیا, تو کچھ باتیں ان کے حق میں کچھ خلاف تو ایک خاص انداز میں پریزنٹ کر کے. تو یہاں تک میں جب ان سے بھائی چارے کی بات کرتا تھا بڑی حد تک مانتے تھے یار, کل میں کہتے انکار نہیں کر سکتے. جب افغانستان سے ہو کر آتے تھے نا ادھر, تو ان کا دماغ آؤٹ, سر جی یہ ایسا نہیں ہوگا, سر جی یہ ایسا ہے, آپ کو نہیں پتا پاکستان, آپ اچھے بندے ہوں گے لیکن وہ آپ کے نہیں پتے. یہ میں یہ پری طالبان دور کی بات کر رہا ہوں. اچھا ویسے جب سے نا یہ طالبان دور آیا ہے, دوبارہ طالبان 2.0 آیا ہے, تو ذرا میڈیا کی وہ فنڈنگ بند ہو گئی, تو کوئی 70-80 چینلز بند ہو گئے. کچھ ابھی بھی ہیں جو فنڈڈ چل رہے ہیں, لیکن وہ پیچھے سے ذرا سیکرٹ فنڈنگ ہے, لیکن براڈلی بند ہو گئے. اچھا بہت سٹارک ڈفرنس آیا ہے لوگوں کے اندر. صرف یہ ہے کہ یہاں چونکہ کنٹینیوسلی یہ لوگ ایک خاص پالیسی کے تحت نا ان کو کیرٹ اینڈ سٹک کے طور پہ پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ حملے رکوائیں, تو یہ اب ان کو نکال رہے ہیں, تو وہ اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. جب وہاں پہ 1 ملین لوگ جائیں گے اور بے بسی کی حالت میں انہوں نے ساری زندگیاں, بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, وہ جائیں گے تو کب تک چھپے گا وہ؟ آخر میں لوگوں تک وہ چیز جا رہی ہے اور ایک نفرت اس سے پروڈیوس ہو رہی ہے. ایک تو وہ ہسٹورک ڈسکشن لے آتے ہیں لوگ, اور پھر وہاں پہ بھی ایک افغان نیشنلزم بلڈ کرنے کے لیے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ, وہاں پبلک اوپینین تھوڑی سی ہے اس طرح کی, تو ایون افغان گروپس کو, طالبان کو بھی اپنے آپ کو نا اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کرنے کے لیے ایک اینٹی پاکستان سٹانس لینا پڑتا ہے. اور یہ مسئلہ جسے کہتے ہیں نا سالویبل ہے, بڑا ایزیلی سالویبل ہے. اچھا یہی میں آنا چاہ رہا تھا کہ اب جو آپ لوگ دونوں نے بات کی کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے جان بوجھ کے ایک قومیت کی بنیاد پہ, نیشنلٹی کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ یہ نفرت بڑھے. لیکن اگر اس کو سنسیئرلی کوئی سالو کرنا چاہتا ہے اور واقعی اس مسئلے کا ایک حل نکالنا چاہتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ایسے بندوق سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ چڑھائی کر دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, یا آپ جو ہے ان کے اوپر حملے کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ پچھلے 100 سال سے انہوں نے کسی کی نہیں مانی. واٹ از دا ایکچوئل, کیا افغانستان کے لوگ یا جو قبائل کے لوگ ہیں یہ کس کی بات مانیں گے, کیا حل ہوگا تو جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اچھا دیکھیں, ہم ہسٹوریکلی نا وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے انداز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ نیچرلی ایک ریئیکشن آئے گا. لیکن اگر آپ ایک اسٹیٹ ایکول رائٹ, سب ایک ہیں, سب کے رائٹس ہیں, ایک افغانی کراچی میں پراپرٹی لے, ایک پاکستانی ہرات میں پراپرٹی لے, ایک بات ہوگی, بارڈر نہیں ہونے چاہیے. یہ ہسٹوریکلی ایک رہا ہے. آپ کیوں انگریزوں کے بارڈر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ سوال یہ ہے آپ اس سے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کی ساری ڈیبیٹ اس رینج کے اندر کیوں ہے؟ یہ دونوں اسٹیٹ ایک, میں دیکھیں جنہیں سوال پوچھتا ہوں, کیا چیز ہم دونوں کو ایک اسٹیٹ بنانے سے روکے ہوئے؟ اگر ایک آرگومنٹ کوئی مجھے کہے گا کہ یار دونوں میں نفرت ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جس طرح ہم نفرت کریٹ کر سکتے ہیں ویسی کلمے اور احادیث اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آیات کے ذریعے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. نو نفرت کین گو بیونڈ دیٹ, اٹ کین بی سپریسڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس خزرج کو اور پورے عرب کو اور سارے خاندانوں کو اور باقی عجم کو ایک کیا ہے اس آیات اور احادیث کی عقیدے کی طاقت سے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہرڈل نہیں ہے. پھر ہرڈل کیا ہے؟ What stop us from کہ پاکستان افغانستان مرج ہو کے ایک اسٹیٹ بنے؟ کیا کچھ لوگ کا انٹرسٹ ہے نا. اس کا مطلب ہے سنسیئرس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ انسنسیئرٹی کا مسئلہ ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہوگی اور کلمے کی بنیاد پر. مجھے بتائیں کون بندوق اٹھائے گا اور کس بیس پہ اٹھائے گا؟ آپ کون سی شریعت لا رہے ہیں؟ آپ تو 2 کروڑوں سے آگے شریعت ہی نہیں لا رہے. میں تو پورا اکنامک سسٹم لا رہا ہوں, میں تو جوڈیشل سسٹم لا رہا ہوں. ہم نے بائی دا وے پہلے بھی نا نظام عدل ریگولیشن کے نام پہ نا 2 ڈرامے کیے ہیں اور مسئلہ حل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ٹرولی شریعت لاتے ہیں اور ایک پراپر طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے شریعت لاتے ہیں, آپ جہاد کا بیڑا اٹھاتے ہیں. لیٹ سے میں غزہ کے لیے میری فوج جا رہی ہے, کون سا TTP مجھ پہ فائر کرے گا؟ لوگ خود ہی ان کو نوچ نہ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غزہ کے لیے لڑ رہے ہیں, تم یہاں پہ ان کے اوپر حملے کر رہے ہو, یہ مجاہد فوج ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ ایک امریکن وار آن ٹیرر اور ادھر جا کے وزٹ کر کے آئیں گے اور اس کے بعد ڈونلڈ ڈو سے ملیں گے اور اس سے ملیں گے, تو آپ کیا امپریشن کریٹ کریں؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا مسئلہ. تو ایک جنون ایک سنسیریٹی کی ضرورت ہے اور ایک اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. یہاں پر دیکھیں امریکہ اس خطے سے جاتے ہوئے وہ افغانستان کو امریکہ یعنی پاکستان کے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ذمہ داری میں چھوڑ کے گیا. کہتے کہ یار اب یہ تمہارا مسئلہ ہے, تم جانو. ٹھیک ہے. پوری دنیا کے جو فائنینشیل نیٹ ورک ہے اسے کاٹ دیا, پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اسے کاٹ دیا, اور اب جو ہے تو مسئلہ لازم بات ہے,
افغانستان نے کچھ بھی امپورٹ کرنا ہے، اس کو ڈالر چاہیے، وہ پاکستان کی مارکیٹ سے اٹھائے گا۔ افغانستان کو آٹا چاہیے، خوردنی تیل چاہیے، ڈیزل چاہیے، اس نے پاکستان کے مارکیٹ سے اٹھانا ہے۔ ہر طریقے سے اگر پاکستان ایک سخت بارڈر کنٹرول قائم کرتا ہے، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کھڑا ہو جائے گا افغانستان کے اندر، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور وہ ادھر ہی آ جائیں گے۔ اچھا، اب اسی چیز کے لیے پھر ان کو سافٹ بارڈر رکھنی پڑتی ہے کہ چلو اچھا کچھ لوگ آ رہے ہیں، علاج کے لیے آ رہے ہیں، کچھ چیزیں ادھر جا رہی ہیں، ٹھیک ہے ہونے دو۔ اب یہ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی بات ہے، تھوڑا سا اس کو کرنا ہے، یار ہم امریکہ کی کاسلیسی کیوں کر رہے ہیں، اس کی غلامی کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کے انٹرسٹ کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے جو یہاں پر ڈیسیجن میکرز ہیں، یہ ان کے لیے سوال ہے کہ ہمارے ہی اسی علاقے کے ریسورسز کی بنیاد کے اوپر پورے کا پورا اس خطے کو مینج کیا جا رہا ہے امریکن انٹرسٹ کے لیے۔ تو اس خطے کے انٹرسٹ کے لیے اس کو یونائٹ کیوں نہ کیا جائے؟ مگر اس کے لیے آپ کو ویژن چاہیے نا، اس کے لیے آپ کو وہ جرت چاہیے نا کہ آپ امریکہ سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھیں اور اس کے تحت جو ہے اپنا ویژن قائم کریں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہاں پر سمپل اتنا ہی ہے کہ ہم نے ایک ڈبہ لگا لیا، بنا لیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے گائیڈ لائنز ہیں، اور ان گائیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی پالیسیز بناؤں گا۔ ان گائیڈ لائنز کو میں جو ہوں تو وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے ابھی تک اجازت نہیں دی کہ ہم افغانستان کی حکومت کو سرکاری طور پر ایکسیپٹ کریں، ہم نے نہیں کیا۔ ہماری بارڈر ہے، ہمارے ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں تو معاملات ہوتے ہیں، کبھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کبھی اکانومی کے معاملات ہیں، کبھی سیاسی معاملات ہیں، مگر ہم نے ان کی حکومت کو سرکاری طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کی طرف سے سفیر ادھر نہیں ہے، ہمارا سفیر ادھر موجود ہے مگر وہ پرانے وقت کا ہی موجود ہے، کیوں؟ تو میرے خیال میں بالکل اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا یہ ایک کرٹیکل مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے، تو اس طرح کے مسئلوں کے لیے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی ضرورت ہے۔ ہم ان رولز آف دا گیمز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم ابھی اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ صحیح ہے جی، بالکل۔ اب یہ تو ہو رہا ہے ویسٹرن بارڈر پہ، اور ایک ہمیں پوری ایک یہاں پہ یہ سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اب تھوڑا ایسٹ کی طرف آتے ہیں، جہاں پہ ہمارا جو دوسرا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے، جو کہ انڈیا کی ریاست ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے نئے نویلے جو فارن منسٹر صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان از ریڈی ٹو کنسیڈر اوپننگ آف ٹریڈ ریلیشنز ود انڈیا، اور ہم مطلب بات چیت سیریسلی سوچ رہے ہیں، سیریسلی سوچ رہے ہیں۔ اور ہمیں نظر آیا کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس حکومت کو، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایجنڈا سیٹ کر دیا، اور دوسری طرف سے ہمیں انڈیا کے فارن منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے ایک کمپلیٹ کیپیچولیشن نظر آ رہی ہے، جیسے کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے، اور کوئی جو ہے ان کے پاس اب کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، بس دس از دا فائنل سرنڈر جس کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا پچھلے 3-4 سال میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپسز کشمیر کو انیکس کر لیا، اس کو انہوں نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، ان کی ہاسٹیلٹیز جاری ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں اس کے اوپر تو خیر کیا ہی بات کرنی ہے۔ تو یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت دیر از اے رائز آف ایکسٹریم رائٹ ونگ ہندوتوا آئیڈیالوجی، جس کو مودی از اسپیئر ہیڈنگ، اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ایک ایسا انڈیا ایمرج کر رہا ہے جو کہ اس آئیڈیالوجی کو سبسکرائب کر رہا ہے، اور یہ ایک الیکشن ایئر بھی ہے انڈیا کے اندر، اور جو تمام پریڈکشنز ہیں وہ یہی شو کر رہی ہیں کہ مودی از گوئنگ ٹو سویپ دس الیکشن۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا ہسٹری ویسے بھی، اور یہ پولیٹیکل ہسٹری آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، تو تھوڑا سا ہمیں اس پہ بتائیں کہ کیا ہاؤ ڈڈ دس رائز آف بی جے پی اینڈ رائز آف دس ہندوتوا اٹ ٹک پلیس، کیا وہ محرکات تھے؟ تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میرے خیال میں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ڈسکشن کو لے کر آتے ہیں کرنٹ پہ۔ جی، یہ ایکچولی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اکثر اوقات مسائل اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں انتہائی نیرو ڈاؤن فوکس کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر پاکستان جو ہے تو کتنے ڈالرز ارن کر سکتا ہے انڈیا کو سبزیاں بیچ کے، ٹھیک ہے ایگزیکٹلی، مطلب ادھر سے ٹیکنالوجی ادھر آنی ہے اور ہم نے ان کو کیا دینا ہے، ہم نے ان کو جو ہے تو کیا دینا ہے جی۔ تو بیسکلی یہ ویژن ہے، اس کو ویژن کہہ رہے ہیں، اور اسی یہ ویژن دینے والے کو لوگ ویژنری کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے بیسکلی اس خطے کے اندر، بنیادی طور پر امریکہ فورسی کر رہا ہے دا رائز آف اسلام، اچھا، فرام 1980s
ٹھیک ہے. اینڈ ون آف دی ریزن جو مطلب بیان کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس خطے یا پاکستان کی میں کہوں پوری کی پوری فوجی قیادت کو اڑا دیا گیا تھا کہ دے ہیڈ بیکم ٹو ایمبیشیس. کی بات کر رہے ہیں جی ضیاء الحق صاحب اور ان کے ساتھ ساری کی ساری آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے سوائے ایک اسلم بیگ صاحب کے پوری کی پوری جو ہے تو ٹاپ لیڈرشپ کو تمام کور کمانڈرز تمام جنرلز کو اڑا دیا. کہتے ہیں محمود درانی کو بچ گئے تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں اسی نے وہ رکوایا تھا, وہ انہی کا بندہ بعد میں سیکورٹی ایڈوائزر بن گیا تھا مشترک کے طور پر. تو اس خطے کے اندر یعنی خاص طور پر پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر کامیابی روس کو شکست دینے کی کامیابی نے اس خطے کی فوج کے اندر ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا کی تھی, ایک جرت پیدا کی تھی, ایک ویژن پیدا کیا تھا, ایک اسلامک بلاک بنانے کا ویژن پیدا کیا تھا. اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر ایک مسئلہ ہوا کہ برٹن کمزور پڑنا شروع ہو گیا, راجیو گاندھی قتل ہو چکا تھا, اس کے بعد کانگریس کی قیادت ٹھیک ہے نرسمہا راؤ صاحب کے پاس آئی بٹ ہی واز نو میچ فور دی لوکل کہہ سکتے ہیں ڈائنامکس. وہاں پر 1992 میں بی جے پی کا رائز ہوا بابری مسجد کی شہادت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ اسٹریٹجک موو تھی کہ انڈیا کے اندر ایک ایسا بلاک پیدا ہونا چاہیے جس کی بنیاد ہندو نیشنلزم ہو. کینسل کلچر کو جو ہے تو میں کہوں گا کہ انکریج کیا گیا, اس کو جاری کیا گیا. مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر ایک پورے کا پورا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کیا گیا مسلم دشمنی کے اوپر. آج مساجد شہید ہو رہی ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں پر شاید رام پیدا ہوا تھا یا یہاں پر کرشنا پیدا ہوا تھا یا یہاں پر کوئی جو ہے تو اس طریقے سے مسلمانوں کے مزارات مسلمانوں کے قبرستان جو ہیں تو مسمار کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو جو ہے تو وہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اسلام کے طریقے یعنی گوشت کھانے پہ کہیں پابندی ہے, کہیں جمعے کی نماز پڑھنے پہ پابندی ہے. ابھی میرے خیال سے ہفتہ 10 دن ہوئے کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے ایک پولیس افسر آ کر جو ہے تو لوگوں کو ٹھڈے مار مار کر نماز سے ہٹانے کی کوشش. جی بالکل مسلمانوں کی ہے وہ تو سب کچھ ہی مسلمانوں کا 700-800 سال حکومت ہے. ایگزیکٹلی. اب اس کانٹیکس کے اندر یہاں پر اصل جو چیز ہے وہ جو میں نے پوائنٹ رکھا تھا کہ اس خطے سے اسلام کی ریسرجنسی کا خوف ہے اسپیشلی ویسٹ کو, امریکہ کو, اور ان کی پالیسی کے مطابق اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس خطے کے اندر ایک اینٹی اسلام اینٹی مسلم قسم کا ایک بیشن ہونا چاہیے, ایک قلعہ ہونا چاہیے, ایک اسٹرانگ مین ہونا چاہیے جو کہ ناٹ اے اسٹرانگ مین بٹ ایک قلعہ یعنی ہندوستان کو بحیثیت وہ ایک اس طریقے پر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان اگر جو ہے تو انڈیا کے اندر یعنی مسلمان دشمنی کی بیسس پر ایک حکومت موجود ہوگی, اگر اسلام کہیں پر قائم ہوتا ہے وہ پاکستان کی بات ہو اور یہ پھر ایک مسلم بلاک بنتا ہے تو بجائے اس کے کہ جس سے شروع میں بات کی عمران صاحب نے کہا کہ یار ہمارا تو حاصل ہمیشہ ہدف یورپ رہا ہے ویسٹ رہا ہے, تو یہ جو اسلامک بلاک ہوگا اس کو اس اینٹی مسلم ایک مسلمانوں سے نفرت رکھنے والے ایک جو ہے تو ہندتوا کی بنیاد کے اوپر کھڑی ریاست کے ساتھ ٹکرا دیا جائے. یعنی یہ اس ریجن کا اسرائیل ہے, یہ اس ریجن کا اسرائیل ہے. صحیح. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے اس کا یہ رائز, یعنی دو باتیں نظر آئیں. ایک تو آپ نے کہا کہ کانگریس جو تھی وہ ایک پرو برٹش تھی اور جب بی جے پی آئی تو ایک یعنی کہ پرو امریکن, امریکہ کو موقع ملا اس بھارت کے اندر اپنے قدم جمانے کا. ایک تو آپ نے یہ بات کی اور دوسرا آپ نے کہا کہ ایک امیوننٹ رائز آف مسلمس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اچھا, اور یہ جو ریسنٹ رائز ہے انڈیا کا اس میں تو ایک چائنا فیکٹر بھی تو ہے نا کہ چائنا کو مینیج کرنے کے لیے بھی. جی بالکل. مطلب اب یہاں پر ڈیفینیٹلی وہ جس طریقے سے انڈیا کو ایک رول انہوں نے دینا شروع کر دیا تھا اپ ٹل 1999 جس وقت تک جو ہے تو یہاں پر پاکستان مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا اور ایٹمی دھماکے وغیرہ ہوئے تو ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. انڈیا میزائل تجربہ کرتا تھا, ہم میزائل تجربہ کرتے تھے. انڈیا جو ہے تو کسی بھی اگر ویپن سسٹم کی بات کرتا تھا ہم بھی اس کے مقابلے میں کرتے تھے کیونکہ یہ تھا مقابلہ بنیادی طور پر انگلینڈ ورسز یو ایس کا. تو اس خطے کے اندر اگر برٹش نواز ایک حکومت موجود ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان موجود تھا. پھر بی جے پی بحیثیت ایک امریکن بیکڈ یا امریکن نواز آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی آ گئی, اس کی حکومت قائم ہوئی, تو اب امریکہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں مل کر چائنا کے خلاف کھڑے. اینڈ امریکہ وانٹس کہ اس خطے میں اب یہاں پہ دو باتیں یعنی پاکستان اور بھارت مل کر جو ہیں تو چائنا کے خلاف ایک بلاک کی شکل میں بنے. اچھا, اس میں دو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ ارلی 2000s میں لیٹ 1900s میں 1990s میں اور ارلی 2000s میں امریکہ کی پالیسی تھی اور خواہش تھی اور ایسٹیمیشن تھی
کہ اگر چائنا کو انٹرنیشنل اکانومی کا حصہ بنایا جائے، WTO کا ممبر بنا لیا، یہ سب کچھ کر لیا، ایک بار اس سسٹم کا حصہ بن گیا تو وی وڈ بی ایبل ٹو انفلوئنس واٹ ہیپنس ان چائنا، اور چائنا کے ہی کردار کو ہم پھر ماڈولیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. مگر اس دوران جو یہ ایفرٹ تھی کہ چائنا کی اکانومی انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے، چائنا پریٹی مچ بیکیم دا سپلائر آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے، وہ چیپ گڈس کی بات ہو، یعنی پلاسٹک کے گڈس وغیرہ اور الیکٹرانکس اور یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری مینوفیکچرنگ تقریباً چائنا کی طرف شفٹ ہو گئی. چائنا نے ایسے زبردست طریقے سے بوسٹ کیا کہ جو ایٹ لیسٹ ان کی اپنی ایسٹیمیشن میں بھی نہیں تھا. ناؤ دیٹ بیکیم اے پرابلم. ٹھیک ہے، اس پرابلم کو پھر انہوں نے سالو کرنے کے لیے کیا کہ اچھا اس کو لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈی کپلنگ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چائنا کے ساتھ ہم نے اکانومیز کو ڈی کپل کرنا ہے اور اس کو بھارت کی طرف اور اس کو اب بھارت کی طرف جو ہے تو شفٹ کرنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بھارت کی طرف کے شفٹ ہونا شروع ہوا تو بھارت کی اکانومی رائز کرنا شروع. وہ دیکھو انڈیا کے جو ہے تو اتنے ریزروز ہیں، انڈیا کی اتنی اکانومی، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے. یہ تو ناعاقبت نا اندیشی ہے. اگر کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بھی میں کہتا ہوں سوچ رکھتا ہے، اگر وہ حالات کو دیکھ سکتا ہے، وہ جاپان کا رائز ہو، وہ کوریا کا رائز ہو، وہ جرمنی کا رائز ہو، انڈیا کا رائز ہو، یہ تو صرف اور صرف سرو کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو، لبرل ورلڈ آرڈر کو. جس وقت تک ان کا رول ہے، جیسے پاکستان کا ایک رول تھا، پاکستان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت تک سب کچھ صحیح تھا. جیسے ہی جو ہے تو وہ رول تھوڑا سا ڈمینش ہونا شروع ہوا، ہم نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ یار ہمارے پاس اس طریقے سے اب ڈالرز نہیں آ رہے جس طریقے سے افغان وار کے دوران آ رہے تھے، یا جس وقت ہم وار آن ٹیرر کر رہے تھے یا وار آن اسلام کر رہے تھے، ہمارے پاس پیسے آ رہے تھے. اب جو ہے تو ہمیں دوسرا رول کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جڑ جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہیں پہ عمران آپ کو کانورسیشن میں لے کر آتے ہیں کہ اچھا اب یہ جو ہمارے فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اب اگر پاکستانی گورنمنٹ کا یا ہماری جو پوری آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ہماری جو بھی یہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں یا جو بھی لوگ جو کہ پالیسی میکرز ہیں، وہ اس چیز پہ کنونس نظر آتے ہیں کہ پاکستان اب بھارت ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. دیکھیں جو مرضی ہے، چاہے وہ چائنا کے خلاف یوز کر رہا ہے جیسے بھی ہے، لیکن امریکہ کا ہاتھ اس وقت بھارت کے اوپر ہے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. یعنی یہ وہ بات یہ ہمارے پالیسی میکرز یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس صورتحال میں اب ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، وی ہیو ٹو ڈو نارملائزیشن ود انڈیا بیکاز دس از دا گراؤنڈ ریالٹی. دیکھیں میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہاں میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پریگمیٹزم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اب اور آپ کو، اور یہ ابھی سے نہیں، آپ اس سے پہلے آپ دیکھیں باجوہ صاحب بھی جب تھے تو وہ بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب ہمیں جیو اسٹریٹجک کے بجائے جیو اکنامک کے بارے میں سوچنا ہے، اور ہمیں اس ایک ٹریڈ کوریڈور بنانا ہے جس میں جی ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی ہے سب کچھ. تو اٹ سیمس کہ آور تھنک ٹینکس اینڈ آور پالیسی میکرز آر کنونسڈ آن دیٹ کہ یار یہی ہمارا فیوچر ہے. دوسری طرف کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، وہ چاہے پیلٹ گنز ہوں جن کے ذریعے سے ان کی آنکھیں جا رہی ہیں، یا ہماری بہنیں ہیں، جو کچھ بھی 1 لاکھ کے قریب شہداء ہیں، وہ ایک طرف ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. اب ہمارا یہی فیوچر ہے. تو کیا ہم پھر یہی پیغام دے رہے ہیں اپنے کشمیر کے لوگوں کو کہ وی ہیو گیون اپ، وی ہیو سرینڈرڈ؟ ایکچولی دے چکے ہیں. دیکھیں جنید، آپ نے بڑی ویسے وہ پوائنٹ رکھا ہے نا جو ایک دفعہ پھر جو ہم بار بار ایک ایشو ریز ہو رہا ہے. دو میں کی پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل آرڈر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس نے یہ نیا ایجنڈا سیٹ کر لیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پالیسی میکر یہ سوچتے ہیں، ہمارے پالیسی میکر نہیں سوچتے سر، میں تو نہیں مانتا وہ سوچتے ہیں. ان کو یہ فریم دے دیا گیا ہے، اور اب آپ کو اس کے لیے نا زبردست قسم کے دلائل نظر آنے شروع ہو جائیں گے. یہ سارے دلائل 90s میں ہمیں نظر نہیں آتے تھے، اب سارے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ڈفرینسز، آرمی کی اسٹرینتھ، پیرٹی، ان کا ایریا، یہ سارے ایریاز ہم جناب انڈیا میں گھس کر مار رہے تھے ان کو. ہم نے وہ 4-5 ہزار جہادیوں سے ان کے 8 لاکھ اور 9 لاکھ فوجی پسائے ہوئے تھے. اس وقت آپ کو یہ پیرٹیز نظر نہیں آ رہی تھی، آپ کو لگتا تھا ہم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا رول یہ تھا نا. اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی جینوین ایک آرگومنٹس ہے ہی نہیں، یہ اصل میں بوروڈ آئیڈیاز ہیں، جو ان کی ڈکٹیٹڈ آئیڈیاز ہیں. بوروڈ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں، ڈکٹیٹڈ آئیڈیاز ہیں، اور وہ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. دو جو میرا آرگومنٹ ہے، ایک یہ ہے، دیکھیں انٹرنیشنل آرڈر جو ہے
اس نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا چائنا کو 1.5 ارب آبادی کو سسٹم سے نکال نہیں سکتے تھے, انہوں نے کہا اینٹی نہ بن جائے تو اس کو انگیج کریں, سسٹم کے اندر رکھیں, اور پھر وہ حد سے باہر ہو گیا تو اب ان کو لمٹ کر رہے ہیں 5G اور جناب ہواوے پابندی, اور یہ جناب میں وہ بزنس سبجیکٹ پڑھاتا ہوں تو اب ہم نئے ٹرم شروع ہو گئی آف شورنگ کی جگہ پہ, یا اب یہ آؤٹ سورسنگ اور آف شورنگ کی جگہ پہ فرینڈ شورنگ نا, فرینڈس کے پاس ہم شفٹ کر رہے ہیں نا, تو فرینڈ شورنگ شروع ہو گئی ہے. ان کے سارے سی اوز جو ہیں انڈین آ گئے, اچانک انڈیا کے اندر بس کوئی چمتکار ہو گیا کہ سارے سی اوز انڈین ہو گئے ہیں. ایک پروجیکشن ہے, امبانی کی شادی میں پوری امریکہ دیوانہ ہے, بیگانی کی شادی میں امریکہ دیوانہ ہو گیا ہوا ہے, سارے پہنچ گئے اور گفٹ کر رہے ہیں. دس از آل پروجیکشن. یہ مودی کو جتوانے کا, ایون اس کو بھی یوز کیا گیا. جب انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ چائنا کے بارے میں ایک پلان تھا اور اب اس پلان چینج ہو گیا ہے, اس کے مطابق ہو رہا ہے. انہوں نے ساؤتھ کوریا کو بلڈ کرنا تھا, نارتھ کوریا کے مقابلے میں, چائنا کے مقابلے میں انہوں نے اس کو بلڈ کیا. انہوں نے ملیشیا کو ایک خاص جگہ پہ رکھنا تھا, انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. انہوں نے جاپان جرمنی کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دے آر 2 ہیوج پاورز, انہوں نے ورلڈ وار 2 میں بڑا ہمیں مارا ہے, ٹھیک ہے, اور اس قوم کو ایک ڈائریکشن دینی پڑے گی کسی اور میں, تو انہوں نے ڈیفینس سے ہٹا کر اس کو اکانومی پہ لگا دیا, اور اکانومی میں ان کی رائز کو ایکسیپٹ کیا کہ چلے کرنے دیں. ڈیفینس پہ آئیں گے تو پھر دنیا میں پھر جرمن پاور اٹھے گی تو ورلڈ کرائسس بن جائے گا. تو انہوں نے وہ اس کو بھی اوور ٹرن کر رہے ہیں, اب تو جاپان کو بھی وہ لا رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو چائنا کے خلاف اور ان جگہوں کے لیے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈینز میں کوئی بڑا اچانک کوئی پاور آ گئی ہے اور وہ بڑا رائز کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. اب سوال یہ, پھر میں کیا کروں, اور ہمارے پالیسی میکر کہہ رہے ہیں یہ ڈیسیجن میں, وہ کیانی صاحب کی اگر آپ کو ایک ویڈیو پرانی یاد ہو 2008 کی کوئی ہے اسٹاف کالج میں, اس نے ورڈز وہ کہتا ہے اب ہم انڈیا کشمیر سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. یعنی پوائنٹ یہ کہ دنیا نے یہ کہا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا, ہمارے بس میں نہیں ہے نا. ان کی یہی ویژن ہے, یہی سوچ ہے. اب ذرا اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو بلڈ تو کریں نا. میں کیسے بلڈ کروں, میری ایران سے پائپ لائن میں جو ہے جس سے مجھے سستی گیس ملے گی, میری انڈسٹری کڑی ہو جائے گی, میرے ملک میں انرجی کرائسس ختم ہو جائے گا, وہ تو مجھے وہ چھوڑتا نہیں ہے. 9,200 ارب روپے میں ریونیو جمع کرتا ہوں, 7,500 وہ مجھ سے لے جاتا ہے. میں کیسے کروں؟ یہ ورلڈ آرڈر مجھے نہیں بلڈ کرنے دے گا. وہ میں نے 10 سال پہلے میزائل بنایا 2700-2800 کا, اس سے اوپر مجھے میزائل نہیں بنانے دے رہا. وہ چائنا, وہ ایران کو نہیں بنانے دے رہا, نارتھ کوریا کو اس نے بلاک کیا ہوا ہے, چائنا کو اب وہ کنٹین کر رہا ہے. آپ انٹرنیشنل آرڈر کے خلاف اس سسٹم میں رہتے ہوئے انہی کا امپائر رکھ کر انہی کے اسٹیڈیم میں انہی کے کراؤڈ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. دیٹس دا پوائنٹ. اب ویژن بڑا کرنے کی بات کریں, پھر کیا کریں, سولوشن کیا ہے؟ اگر وہ یہ ورلڈ آرڈر آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے اور ان کو چھوڑا کر رہا ہے تاکہ آپ شکست کا لیں اور آپ بھوٹان اور نیپال بن جائیں اور آپ سری لنکا بن جائیں, تو پھر ہم یا تو پھر ایکسیپٹ کر لیں. ایکچولی یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. سوال یہ کہ آپ اور مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, پاکستان کے عوام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, پاکستان کے اندر سنسیئر لوگ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ تیار ہیں, وہ صرف آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ میں وہ کڑوی گولی بڑی سخت لگے گی, اس کے اوپر تھوڑا سا میٹھا لگا کر آہستہ آہستہ آپ کو زہر کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کشمیر لیا تھا, انہوں نے آفیشیل سٹانس پاکستان کا یہ تھا جب تک یہ 370 وغیرہ ریورس نہیں ہوں گے ہم کوئی بات نہیں کریں گے ان سے. اب کیوں بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ تو اس کا مطلب یہ نا کہ جب تک غصہ تھا, ایون خان صاحب نے 2 دفعہ ٹرائی ماری پھر ریورس کر دیا, کابینٹ نے ڈیسیجن لیے پھر ریورس کر دیے, کیونکہ انہوں نے ٹرائی ماری مسلسل لیکن ریئیکشن ہائی تھا. اب ان کو لگ رہا ہے ہم نے سب کو دبا دیا ہوا ہے, اب ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں. ابھی بھی ریئیکشن آئے گا تو ریورس ہو جائے گا, ریئیکشن نہیں آئے گا تو وہ آگے چلیں گے. تو وہ تو آپ کو سرنڈر کروا رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے اگین اس ورلڈ آرڈر سے بیونڈ, اس ورلڈ آرڈر میں آپ نے بھوٹان بننا ہے. از اٹ ایکسیپٹیبل؟ دیٹس دا گیم, دیٹس دا ڈسکشن. آپ کو ایکسیپٹیبل ہے بس. پاکستان 24 کروڑ, بنگلہ دیش 18 کروڑ, انڈیا میں مسلمان 20 کروڑ, یہ ملائیں 60-70 کروڑ بنتے ہیں. آپ ہندو کے برابر ہیں. وہاں سارے ہندو توڑی ہیں, جین مذہب کے, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, سب موجود ہیں نا, آپ برابر ہیں. اب کیوں غلامی پہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں, ہم تو کچھ نہیں. آج ہی پاکستانی فوج بارڈر کے لحاظ سے جتنے ڈسٹینس پہ کھڑی ہوتی ہے انڈیا کی فوج اس سے کم ہے, ایکچولی ایریا کے لحاظ سے کم فوج ہے ان کے پاس. ان کا ویپن سسٹم ابھی بھی ہم سے کم ہے. ہم نے ابھی 400 کلومیٹر والا الفتح 2 میزائل کیے, ان کے پاس 90 والا ہے. ہم ڈفرینٹ ایریاز میں ان سے آگے ہیں. ہمیں یہ بریک کرنا ہے, اس مینٹلٹی سے نکلنا ہے, ہمیں اپنی سولوشن لے کر آنا ہے. اچھا, تو اب عمران جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مینٹالٹی کو بریک کرنا ہے اور اس ورلڈ ویو کو, اس ورلڈ آرڈر کو جس سے ہم نے ابھی سبسکرائب کیا ہوا ہے, اس سے انسبسکرائب کرنا ہے اور ایک اور آلٹرنیٹ ورلڈ ویو کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, واٹ از دا فیوچر فار دا مسلمس آف دس ریجن, ناٹ جسٹ پاکستان بلکہ انڈیا کے اندر بھی, بنگلہ دیش کے اندر بھی,
کیا کیا کرنا ہوگا؟ واٹ از دیٹ آلٹرنیٹ ورلڈ ویو جو کہ ہمیں اس سے صورتحال سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اس مولڈ کو توڑنا ہے نا، جس میں انفارچونیٹلی بزدلی کو، بے ایمانی کو، بے اصولی کو، حکمت اور یعنی سمجھداری اور Pragmatism. سیاست اور اس کا نام دے دیا گیا نا۔ پہلے ہمیں کہا گیا کہ یار ہم برٹش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہندوؤں سے تو اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کر لینا، رائٹ۔ ہم نے اس کو جو ہے تو پورا ملک قبضہ کرنے دیا، برٹش نے جو ہے تو پورے کے پورے ہندوستان سونے کی چڑیا کو قبضہ کر کے ایسا نہ چھوڑا، خود تو وہ بڑی طاقت بن گیا، اس خطے کو دنیا کے غریب ترین خطوں میں سے بنا دیا۔ چلو انگریز چلا گیا، اس کے بعد ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک حساب سے بھیڑتے رہے، لگتے رہے، ٹکراتے رہے۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یار ہندوؤں سے بھی ہم نہیں ٹکرا سکتے۔ اندازہ کر سکتے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے تو اس قسم کی بزدلی کو اور اس قسم کی جو ہے تو میں کہوں گا اگین بے عزتی کو ایکسیپٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایک مخصوص قسم کے ورلڈ آرڈر میں ایک مخصوص قسم کے ویژن کے اندر بند کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اسے باہر نہیں سوچ سکتے، اسے باہر نہیں سوچنا۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے تو یہ بات اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ایم آئی سنسیئر ود مائی سیلف اینڈ ود دا پیپل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے مطابق میں نے سولوشنس کو دیکھنا ہے۔ جیسے ابھی یوسف عمران صاحب نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس سارے کے سارے یعنی اس خطے میں ابھی اس میں افغانستان کو شامل نہیں کیا، یعنی افغانستان، 4 پاکستان، کروڑ مجاہد ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب اگر خطہ آپ ملاتے ہیں، ہمیشہ ادھر سے وہ محمود غزنوی کی بات ہو، وہاں سے قطب الدین ایبک کی بات ہو، وہاں سے ظہیر الدین بابر کی بات ہو، وہاں سے احمد شاہ ابدالی کی بات ہو، اس خطے کے مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے تو ویسٹ کی طرف سے ہی مسلمان آئے۔ افغانستان سے ہی آئے ہیں بیسک پریکٹیکلی۔ یہ سینٹرل ایشیا بھی ایڈ کر رہے ہیں، ہاں۔ سینٹرل ایشیا کون سا آگے ہے یہ سارا؟ یہ سارا کا سارا خطہ جو ہے، اس خطے میں مسلمانوں کے میں کہوں گا اگین سیکیورٹی اسی وجہ سے تھی کہ مسلمان کو دوسرے علاقے جہاں پر کہ مسلمان مضبوط ہیں وہ ریسکیو کر سکتے تھے۔ آج جو ہے یہ جو اسلام آباد سے نا کراچی 1400 کلومیٹر ہے، اسلام آباد سے تاشکند 1400 کلومیٹر ہے، تو یہ ڈسٹینسز ہیں جس کو آپ نے ملک بنایا ہوا ہے۔ تو اب وہ کون سی چیز ہے جو کہ بنیادی طور پر ہندوتوا کو رائز کرنے کی اجازت دے رہی ہے؟ اصل سوال یہ ہے، ہندوتوا ایک بار پہلے بھی رائز ہوا تھا جب مرہٹا امپائر قائم ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس مرہٹا امپائر کو توڑنے کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے خط لکھا تھا احمد شاہ ابدالی کو، یار آؤ، اگر تم نہیں آئے نا تو اس خطے میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے آ کر پھر مرہٹا قوت کو توڑا، اور اس کے بعد جو ہے تو بیسکلی ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ واپس کیوں چلے گئے اور سب کچھ ہوا، بٹ دیٹ ہیپنڈ ونس۔ آج بھی اس خطے کے مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جو ہے تو وے فارورڈ ہے فار دیم ٹو بی ایبل ٹو تھنک آؤٹ سائڈ آف دی، یہ جو انٹرنیشنل باؤنڈریز پیدا کر دی گئی یونائٹڈ نیشن سے، یہ وہ بنیادی یہ وہ پھندا ہے جو کہ ہمارے گلوں میں اس ٹائم پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے تو نہ صرف ہندوستان کے مسلمان اس وقت پس رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو ہے تو اب اس خطے کے اندر افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب کے سب چونکہ چھوٹی چھوٹی اکائیاں بن چکے ہیں انڈیا کے مقابلے میں، چھوٹی چھوٹی اکائیاں بن چکے ہیں، تو وہ اب انڈیا کے سامنے دبنا شروع ہو جائیں گے، پسنا شروع ہو جائیں گے۔ کبھی انڈیا جو ہے تو کسی ایک چیز پر جو ہے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، کوئی پابندی لگا دے گا، کچھ کر دے گا، جو کام آج ہم افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں، بارڈر بند کر دی نا، کہ آٹا نہیں جا سکتا، گھی نہیں جا سکتا، دوائیاں نہیں جا سکتے، مریض ادھر نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ ہماری بات نہیں مانیں گے بارڈر نہیں کھولیں گے۔ ہم ڈیپینڈنٹ اکانومی ہوں گے انڈیا کے اوپر، انڈیا ہمارے ساتھ یہ وہ والا کام کرنا شروع کر دے گا جو آج پاکستان افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ Is this the vision؟ اس کو آپ ویژن کہتے ہیں، اس کو ویژنری کہتے ہیں۔ ویژن تو وہ ہوتا ہے جو کہ اس خطے کے مسلمانوں کو یونائٹ کرتا، اور ایکچولی میں کہوں گا جو کہ اس خطے کے اندر موجود تمام ڈفرینٹ مذاہب کو، لوگوں کو، ایتھنیسٹیز کو لبریٹ کرتا، آزاد کرتا، ٹھیک ہے، جو سیکولرزم کے تحت اور لبرلزم کے تحت اور کیپٹلزم کے تحت پسے ہوئے ہیں۔ کتنے انڈین کسان ہیں روزانہ کی بنیاد پر خودکشی کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، Exactly، یہ وہ ویژن ہونا چاہیے نا کہ ہمارے پاس ایک ایکچولی پلان موجود ہے، مشن موجود ہے، جس کے تحت ہم انسانیت کو ریسکیو کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم نے امریکہ کی ہی غلامی کرنی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو۔ صحیح، میرے خیال میں بڑا زبردست ایک کنکلوڈنگ میسج ہے آپ کی طرف سے، اور ہمارا ٹائم بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ عمران، اگر آپ کے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں تو آپ۔ میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں، آپ اسلامک اسٹیٹ کے ذریعے یونیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے دورانی قبیلہ کیا مانگے گا؟ وہ کہے گا نا نہیں ہمیں حکومت دیں، دے دیں، والی بنا دیں ان کو،
آپ مسعود قبیلہ ہے، وزیر قبیلہ ہے، کیا کہیں گے کہ ہمیں اپنے علاقے کا والی بنا دیں نا. آپ کو یونیفیکیشن میں آپ ایک ویژن بڑا رکھیں، پھر دیکھیں کیا کیا ایشوز آئیں گے، سولوشن نکل آئیں گے. ادھر بیٹھیں، ذہن کھولیں، کلمہ یاد رکھیں، ویژن یاد رکھیں، ہو جائے گا مسئلہ. سو وی ہیو ٹو موو بیونڈ دس انٹرنیشنل آرڈر. ٹھیک ہے جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. بہت زبردست ڈسکشن ہوئی میرے خیال میں، بڑی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن ہوئی. اور دوستو میرے خیال میں جو ایک تھیم ایمرج کیا ان تینوں ایشوز کو ہم نے جو ڈسکس کیا، کم از کم میں جس کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں اسی طرح سے کنکلوڈ کروں گا کہ جو تھیم ایمرج ہو رہا ہے ان تینوں ایشوز میں سے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایشوز کے سلوشنز کے لیے اس جو ڈربا یا ڈبہ جس میں ہمیں بند کر دیا گیا ہے، جو کہ یہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، اس کے باہر نکلنا ہوگا. ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف دیکھنا ہوگا، چاہے وہ غزہ کا ایشو ہے، چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہے، یا چاہے وہ رائز آف ہندوتوا ہے. ان تینوں ایشوز کی جو کامن تھیم مجھے مرج ہوتا ہوا نظر آیا وہ یہی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، جو کہ کچھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہی پیغام ہے ہمارا اس رمضان کے مہینے میں، کہ اس وقت جو پوری مسلم امت ہے وہ اس کی نگاہیں ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ مسلم دنیا میں وہ مخلص لوگ ہیں جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ایک ڈیسائسو ایکشن دیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ جڑے اور اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے، اور اپنے دونوں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.